عمران خان کی تعریف کر دی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے. یہ ایک بات یاد رکھو, اسلام کو شخصیتوں پہ نہ پرکھا کریں, سمجھ رہے ہیں نا, اسلام کو تھوڑا سیاست سے الگ رکھیں. اسلام میں سیاست ہے, سیاست میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں سیاست بھی ہے مگر سیاست میں اسلام یہ نہیں ہے. ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی, وہ ساری عقیدت ختم, گالیاں دینے پہ آ جائیں گے, حوصلہ نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اگر عمران خان کی تعریف کر دی, آپ کہہ دو غلط تعریف ہے, ختم. ساری زندگی کی ان کی محنت, ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی. کیا اللہ نے, اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے, عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بیماریاں نے گھیرا ہوا ہے ان کو, تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی, کیا دلوں, سخت دلوں کو انہوں نے, سخت دلوں کو نرم کیا ہے. کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہے. ساری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک وزیر اعظم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے, تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی. اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ بولو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا, بڑا تقوی, بڑی للہیت. یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی, آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولے بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں, باقی ان کا کام اللہ نے, عقیدت محبت ہے ان سے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, یہ والی. اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, بس ختم. جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں پہ بہت اچھے, کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے, تو اتنا چھوٹا ظرف, اتنا چھوٹا ظرف, اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا. تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں, باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے, ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ جے یو آئی میں اور ابا پی ٹی آئی کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی, ابا کو بولو کہ ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, بولو گے؟ آپ جے یو آئی کے ہو, آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا پی ٹی عمران خان زندہ باد, آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار, بس یہی بولو گے نا, ابا یہ نہیں کرو یار, میں دھرنے میں جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد. آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے, میں تیرے دل سے اتر گیا, تو میرا باپ ہے جو مجھے تانے دے رہا ہے, دل سے اتر گیا. تو چھوٹا دل نہ رکھو میرے بھائی, ظرف کو کیا کرو, دوسرے کی رائے سننے کا تحمل پیدا کریں, رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. تو چاپلوسی, حکمرانوں کی چاپلوسی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو, ایک جب کوئی بھی حکومت میں ہے تو اس کے خلاف چلو گے تو آپ اپنے کام نہیں نکلوا سکتے, اور اگر آپ اس سے دوستی لگا کے بہت سارے دینی کام کروا سکتے ہیں اس سے, تو یہ چاپلوسی نہیں ہے, یہ شریعت میں عین مطلوب ہے. چاپلوسی حکمرانوں کی وہ حرام ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو, قوم کے لیے ہے, ملک و ملت کے لیے, تو یہ چاپلوسی نہیں ہے, یہ تو اخلاق ہے. اور شریعت نے ہمیں حکمرانوں کے احترام کا حکم دیا ہے, ان کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ قومی اتحاد جو ہے نا, اتحاد وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب سب ایک امیر پر متفق ہوں, تب ملک پاورفل بنتا ہے, تب اس وقت طاقتور بنتا ہے ملک. آپ درجنوں سیاسی اختلاف کریں, تو اگر کوئی کسی اسمبلی کے, اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی حاکم کے پاس, اس کی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے جھوٹی حدیثیں اور اسلاف کے واقعات کے, جو حکمرانوں سے ملتا ہے وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے تو وہ فلانا ہے. بھائی جو اپنی ذات کے لیے ملے, اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور جس کے پیچھے مقصد ہو, جس کے پیچھے ایک قوم کی خدمت ہو, تو اس کے لیے بالکل جائز ہے. اور یہی کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے, دوسرا کرے تو وہ کیا ہو گیا, وہ ناجائز ہو گیا. کوئی اصول ہی نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تھوڑا سا ظرف کو بڑا رکھیں, اختلاف رائے کا تحمل کریں کہ اس کی یہ رائے ہے, ہماری. تو اب وہ 3 توئیں میں شرارت ہے, ایسے بھی کچھ میسج آ رہے ہیں کہ توئیں جس نام میں بھی ہوگا اس میں کیا ہے. مجھے میسج آیا کہ جس مولوی کے نام میں توئیں ہوگا وہ شرارتی ہوگا. ایک طارق جمیل, ایک طارق مسعود, ایک طاہر اشرفی, انہوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کر لیا تھا نا.
तो ही नहीं होना चाहिए नाम में। मैंने कहा फिर जोए से नाम रखा करो। तो जो सही बात है उसको सही कहना चाहिए, और दिलों के हालात अल्लाह जानता है। किसी के दिल में घुस घुस के फैसला करना, ये यूं कर रहा है तो ये इसकी वजह ये है, तो ये हम जाहिर को इसके मुकल्लफ हैं। मुफ्ती तारक मसूद साहब के इस बयान का मुख्तसर खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। इस मुकम्मल बयान की तशरीह जो है ना, समझ लें, खुलासा समझ लें, तशरीह समझ लें, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मुफ्ती तारक मसूद साहब ये समझाना चाह रहे हैं कि अय अल्लाह के बंदो, कि अपना ज़र्फ जो है ना बड़ा करो, अपने अंदर इतना बड़ा दिल रखो, इतना बड़ा दिल लेकर आओगे ना मार्केट में, तो आपकी कदर होगी, फिर आप तोले जाओगे। अगर आपका ज़र्फ नहीं है ना, छोटी छोटी बात पर जो है ना आप लोगों पर तनकीद करना शुरू कर दोगे, तो फिर आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपकी कदर भी नहीं होगी। ठीक है, तो ज़र्फ जो है ना अपना बड़ा करें, किसी के लिए, किसी दूसरे के बारे में जो है ना अपना ज़र्फ बड़ा रखें। ठीक है, बड़ी शख्सियात, आप कुछ कर तो नहीं सकते बड़ी शख्सियात के बारे में, बस आप बातें ही कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ ऐसी बातों से परहेज किया करें। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।